حضرات گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیان تواتر نال جاری ہے اور سن 3 ہجری دے واقعات بیان کیتے جا رہے ہیں، جنہاں وچوں پچھلے چند جمعیاں تو غزوہ احد بیان ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماتم اور نوحہ اج تک سی، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ ماتم اور نوحہ ہویا کردا سی۔ فرمایا اج تو میں ماتم اور نوحہ نو منع کرنا، اج دے بعد کوئی ماتم نہیں ہوئے گا، کوئی نوحہ نہیں ہوئے گا۔ چنانچہ فی زمانہ، کیونکہ آخری نوٹیفیکیشن دے مطابق ماتم اور نوحہ منع ہے، بلکہ اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا من ضرب الحدود وشق الجیوب فلیس منا، جس نے اپنے ہتھاں دے اوتے دوہتھڑ مارے، منہ نو پٹیا، اپنے گریباناں نو پھاڑیا، فرمایا وہ ساڈے وچوں ہی نہیں۔ بعد وچ پھر وعیداں آئیاں تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیتا، ہر قسم دا ماتم اور نوحہ منع ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخت مجروح سن، لب مبارک زخمی، دندان مبارک شہید ہو چکے سن، سجا موڈا بھی زخمی سی، ٹنگاں اور رانا تے زخم لگے سن، لیکن میدان احد تو مدینہ منورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک قدماں سے ٹر کے آئے۔ سبحان اللہ۔ زخمی صحابہ نالوں بڑھ کے زخمی سن، لیکن باقی جو زخمی حضرات سن، کسی نہ کسی دے کوئی سہارے تے آ رہا سی، کسی نے اٹھایا ہوا سی، موڈے تے اٹھایا ہوا سی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا حوصلہ، اوتھے بھی آپ نے 70 شہید سن جنہاں دا جنازہ حضور نے خود پڑھایا، اور مدینہ طیبہ بھی اپنے مبارک قدماں دے اوتے چل کے پہنچے۔ آپ زخمی نے، پر زخمی صحابہ دی تیمارداری بھی فرما رہے نے، انہاں دی دلداری بھی فرما رہے نے، دلجوئی بھی کر رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ پہنچ کے جدوں زخمی مسجد نبوی شریف دے وچ داخل ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسجد نبوی وچ انہاں دے نال آئے۔ لٹایا صحن مسجد میں احد کے زخم داروں کو، خدا کے فضل کا مجدہ سنایا دل فگاروں کو، روکش ہو گئے مردان درد آگاہ مسجد میں، کہ خود موجود تھے سرکار علی جاہ مسجد میں۔ در دنداں جبینوں شانوں رخسار زخمی تھے، صحابہ سے زیادہ احمد مختار زخمی تھے، مگر سرکار کو پرواہ نہ تھی اپنی جراحت کی، تمنا تھی فقط اصحاب کے آرام راحت کی۔ بہت سے غازیاں نے زخم خوردہ خون آلودہ، رسول اللہ کے دامان رحمت میں تھے آسودہ۔ عشاء دی نماز ادا کی گئی مسجد نبوی شریف میں، صحابہ نے عشاء دی نماز ادا کی تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء دی نماز گھر جا کے ادا کی، پہلے آرام فرمایا پھر عشاء دی نماز پڑھی، لیکن صحابہ نے مسجد نبوی شریف میں جو نماز عشاء دی ادا کر لی،
تے پھر اگ جلائی گئی جس دی روشنی وچ صحابہ نے ایک دوسرے دی مرہم پٹی کی تھی اور تیمار داری وچ مشغول ہو گئے۔ قبیلہ بنی اشہل دے لوگ چونکہ زیادہ زخمی سن، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اجازت حاصل کر کے وہ لوگ اپنے اپنے گھراں وچ چلے گئے، لیکن باقی جو زخم خوردہ سن انہوں نے یہ رات ساری رات مسجد نبوی شریف دے وچ ہی گزاری۔ مسجد دے باہر دروازے تے حضرت عباد بن بشر پہرہ دار سن۔ دوستان گرامی، اس تو پہلے کہ اسی اج دی مجلس دا اختتام کریے، اج میں تھوڑا جہا لیٹ بھی ہو گیا تو 2:15 ہو گئے، اس تو پہلے کہ اسی اختتام وال آئیے چند ایک سوالات دا جواب دینا ضروری ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جدو مسلمان سچے دین تے سن تو جنگ احد وچ انہاں نوں شکست کیوں ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قدرت نو ہی اے منظور سی، جیسا کہ قرآن حکیم نے فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا۔ تو اللہ تعالیٰ دے اذن دے مطابق اور حکم دے مطابق ہی سب کچھ ہوندا ہے۔ تو اس جنگ دے وچ جو شکست ہوئی ان کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی دین سچا نہیں سی، بلکہ حکم الہی ایویں سی اور اللہ تعالیٰ دا حکم ناطق ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قانون الہی ہے کہ لوگوں کے درمیان دن پھرتے رہتے ہیں، کدے صبح کدے شام، کدے دن کدے رات، کدے سردی کدے گرمی، کدے بہار کدے خزاں، کدے درخت ٹونڈ مونڈ اور کدے سرسبز، چند کدے چھوٹا اور کدے مکمل، دن بدلتے رہتے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام نے ہمیشہ جنگاں میں فتح حاصل کی تھی، ہمیشہ جنگاں میں فتح حاصل کی، لیکن غزوہ احد دے وچ اگر شکست ہوئی تو یہ دسن واسطے سی کہ فتح ہمیشہ نہیں ہوندی، کدے شکست بھی آ سکتی ہے، کیونکہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تو میں یہ ایام نے دن نے جڑے اسی لوگوں کے درمیان پھیرتے رہنے۔ پھر تیسرا جواب جو قرآن حکیم نے خود دیتا اس آیت میں، فرمایا شکست دی وجہ کی سی، یہ تنگ وقت آیا تو کیوں آیا؟ فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، یہ وقت اس لیے دکھایا دیا گیا تاکہ سچے مومناں تے منافقاں دی پہچان ہو جائے، کیونکہ اگر اوکھا ویلا نہ آئے تے او انگوٹھی جڑی ملمہ شدہ ہوندی ہے اتنے صرف سونے دا پانی لگیا ہوئے انگوٹھی دے، ایک انگوٹھی بالکل سونے دی ہے کھری، دوسری انگوٹھی چاندی دی ہے، پتل دی ہے، تانبے دی ہے، تو اتنے سونے دا پانی چڑھیا ہوا ہے، تے او ملمہ شدہ انگوٹھی بڑکا مار رہی ہوندی ہے، چیلنج کر رہی ہوندی سونے دی انگوٹھی نو کہ جویں تو ہے اویں میں ہاں، تو بھی سونے دی تے میں بھی سونے دی۔ تو پتہ کدوں لگتا ہے؟ جدوں انہاں نو بھٹی وچ پایا جائے، اگ دی بھٹی وچ پایا جائے تو پتہ لگتا ہے جو اصل ہے وہ اگ وچ جا کے بھی اصل ہی رہے گی، تے جڑی نقل ہے اتوں پانی اتر گیا تے تھلوں کھوٹ صاف ظاہر ہو گیا۔ تو یہ آزمائش بھی ضروری ہوندی ہے تاکہ سچے اور جھوٹے دی اور مومن اور منافق دی پہچان ہو سکے۔ قرآن حکیم نے یہی فرمایا، یہ وقت کیوں آیا؟ فرمایا بِإِذْنِ اللہ، اللہ دے حکم نہ لایا تاکہ مومن اور منافق پچھانے جان۔ اور ایک وجہ تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ پرندے آ کے اگر سانو اچک کے لے جان اور تیر انداز 50 جڑے سن مقرر کیتے درے وچ، آپ نے فرمایا حالات کچھ بھی ہون، پتہ ہوئے یا شکست، پرندے سانو اپنی تھان تو اچک کے بھی لے جان تو تسی اپنی تھان نہیں چھڑنی جب تک میں نہ کہاں۔ اور یہ لفظش ہوئی، انہوں نے وہ جگہ چھڑی جس دی وجہ تو پھر
عتاب بھی آیا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ایک شکست کی صورت میں سامنے آئی۔ اور پھر بعض صحابہ ایسے بھی سن جنہاں دے مقدر میں شہادت سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اس جنگ تو ایک دن پہلے خواب دے وچ دکھا دیتا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خواب آ کے بیان بھی کر دیتا سی، اور اس خواب دی تعبیر بھی آپ نے دس دیتی سی۔ آپ نے فرمایا سی کہ میں خواب دے وچ ویکھیا کہ میں ایک زرہ پہنی ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا اس زرہ تو مراد یہ ساڈا مدینہ ہے جو پناہ گاہ ہے، اور مدینہ شریف چھوڑ کے اگر اسی باہر نکلاں گے تو ایویں ہے جی میں اسی زرہ اتار دیتی۔ اور آپ نے یہ فرمایا سی کہ مدینہ شریف دے وچ رہ کے لڑیے، باہر نہ جائیے۔ لیکن چند نوجوان جو شیلے صحابہ نے کہا کہ جی اس طرح تو پھر اسی اپنے آپ نو بزدل ظاہر کریں گے، بہادر کا کام نہیں ہوتا کہ گھر بہ کے لڑے، سانو باہر نکل کے لڑنا چاہیے۔ تو سرکار کی رائے کے خلاف انہوں نے رائے دی۔ حضور نے جب دیکھا کہ اکثریت کی رائے ایویں ہے، آپ گھر تشریف لے گئے، جا کے آپ نے جس ویلے جنگی ہتھیار لا لے اور باہر تشریف لے آئے، ہن تک انہوں صحابہ کو احساس ہو چکا سی کہ حضور دی رائے صائب ہے، حضور دی رائے اور مشورہ صحیح ہے، ساڈے مشورے میں گڑبڑ ہے۔ جدو آپ اصلے نہ لیس ہو کے باہر تشریف لے آئے تو اس ویلے انہوں صحابہ نے کہا کہ حضور سانو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تہاڈا مشورہ صحیح سی، لہذا تسی اپنے مشورے کے مطابق عمل کرو اور سانو مدینہ شریف وچ رہ کے لڑنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، جس ویلے اللہ کا نبی جنگی ہتھیار لا چکتا ہے، جدو زیرہ پہن چکتا ہے تو پھر جنگ کا فیصلہ ہون تو پہلے زیرہ اتارا نہیں کرتا، لہذا ہن جنگ ہوئے گی اور باہر نکل کے جنگ ہوئے۔ تو خواب دے وچ دکھا دیتا گیا سی کہ سرکار نے زرہ پہنی ہوئی، فرمایا زرہ تو مراد ساڈی پناہ گاہ مدینہ شہر ہے، ان دے وچ رواں گے تے اسی پناہ گزین ہوواں گے، باہر نکلاں گے تے بے سر و ساما ہو جاواں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں گائے نو ذبح ہوندا پیا خواب دے وچ، اور اس دی تعبیر بھی دسی کہ میرے صحابہ کبار شہید ہو جان۔ اپنے خواب نو بھی بیان کرتے جا رہے ہیں، تعبیر بھی دستے جا رہے ہیں، اور اس سے خواب نو بیان کردیاں آپ نے فرمایا کہ میری اپنی جان نو بھی خطرہ ہے اور مینوں سخت چوٹاں لگ سکتی ہیں۔ اور پھر ایویں ہی ہویا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی سخت زخم آئے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو تقدیر الہی وچ کچھ صحابہ دا شہید ہونا لکھا ہوا سی، شہادت انہاں دے مقدر وچ سی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ۔ اتنے بھی اس گل کا اشارہ ہے کہ تہاڈے وچوں کچھ لوگاں نے شہید ہونا سی، ورنہ الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ سر بلند رہندا ہے، کدے مغلوب نہیں ہوندا۔ قرآن حکیم نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دونوں جہاناں وچ تسی ہی کامیاب ہو اگر تسی سچے مومن ہو۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ احد دی لڑائی دے سوا، جنگ احد دے علاوہ مسلمانوں نے جتھے جتھے بھی جنگ کیتی کتے بھی شکست نہیں کھادی، ہمیشہ فتح یاب ہوئے سوائے احد دے۔ ہاں غزوہ حنین دے وچ شروع دے وچ شکست کھادی سی، بعد وچ فتح نصیب ہوئی، تے اس دی کی وجہ بنی انشاءاللہ جدو اسی غزوہ حنین بیان کریں گے تو اتنے ان دی وجہ دساں گا کہ غزوہ حنین، بلکہ قرآن حکیم نے بیان کر دیتی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم شیئا۔ گل یہ سی کہ مسلمانوں نے اس ویکھیا کہ جنگ حنین دے وچ ہن ساڈی اکثریت ہے، اسی تے او غازی ہگے ہاں کہ ساڈے مقابلے 3 گنا 4 گنا کئی گنا لشکر آیا، اساں جناب فتح یاب ہوئے، تے ہن تے ساڈے نال ایک ہزاراں دی تعداد دے وچ مجاہدین موجود نے، ہن سانو کون ہرا سکدا ہے؟ جدو اللہ تعالیٰ دی نصرت والوں نظر ہٹ کے اپنی عددی کثرت دے اوتے اور اپنے جنگی ساز و سامان دی طرف توجہ ہوئی تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اگر بھروسہ میرے تو اٹھا ہے تو پھر مزہ چک لو۔ یہ وجہ بنی سی کہ غزوہ حنین وچ ابتدا دے وچ شکست ہون لگی سی، بعد وچ پھر اللہ تعالیٰ نے بدر دی جنگ دی طرح
غزوہ حنین دے وچ بھی فرشتے نازل فرما دیتے اور پھر حنین دی جنگ دوبارہ فتح وچ تبدیل ہو گئی۔ تفصیل دے نال انشاءاللہ جدوں اسی بیان کراں گے غزوہ حنین، اجے تے وہ فتح مکہ دے بھی بعد آنا ہے، اسی تے اجے 3 ہجری وچ پھرنے آ سن 3 ہجری، اور اس کا بیان اجے جاری ہے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔